بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ زہیب ایک شریف اور دیانتدار شخص تھا اور اس کی بیوی بھی ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ قدرت نے انہیں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ زہیب کا کاروبار کوئی بہت زیادہ نہ تھا، بس گزر بسر اوقات اچھی ہو جاتی تھی۔ جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو زہیب کی بیوی طلعت نے اسے مشورہ دیا کہ بڑے بیٹے فیصل کو بیرون ملک بھجوا دیتے ہیں اور چھوٹا ابھی پڑھ رہا ہے، بعد میں اسے بڑے بھائی بلوا لیں گے۔ زہیب کا ایک مرشد تھا، اس نے ان سے اس بارے میں اپنی رائے لی تو انہوں نے منع کر دیا اور کہا کیا اسے باہر بھجوا کر تم اس کی جدائی برداشت کر لو گے؟ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اسے یہیں رہ کر کام کرنے دو۔ زہیب نے مرشد کی بات اپنی بیوی کو بتائی، مگر وہ باضد رہی اور مرشد سے دعا کرنے کو کہا۔ دونوں میاں بیوی کو اپنی مرشد پر بہت یقین تھا۔ ان کی ضد دیکھ کر مرشد نے ان کی بہتری کے لیے دعا کی اور ان کے بیٹے کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ بیرون ملک جا کر پہلے تو وہ کئی ماہ بے روزگار ہی رہا، آخر اس نے وہاں ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اسے وہاں کام بھی مل گیا تو اپنے ماں باپ کو بھی پیسے بھجوانے لگا۔ پھر ماں باپ نے اسے چھوٹے بھائی کو بھی بلوانے کو کہا۔ فیصل نے کہا کہ کچھ انتظار کریں، میں اسے جلدی بلوا لوں گا، ابھی تو آپ گھر بنائیں اور اپنے حالات درست کریں۔ فیصل والدین کو پیسے بھجواتا رہا۔ انہوں نے بڑے شہر میں اچھی جگہ پر 3 منزلہ گھر بنا لیا۔ اس دوران اس کے باپ کو ہیپاٹائٹس ہو گیا۔ فیصل اس بارے میں جان کر بھی بہت پریشان ہوا اور اس نے باپ کو علاج کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ چھوٹا بھائی محسن ماں اور باپ کی دیکھ بھال کے لیے پاکستان میں ہی تھا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زہیب بیرون ملک علاج کے باوجود صحت یاب نہ ہو سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس دوران فیصل نے اپنے بھائی کو بلانے کے لیے کاغذات تیار کروا لیے تھے۔ والد کی میت کے ساتھ وہ پاکستان واپس آ گیا۔ باپ کی آخری رسومات سے فارغ ہو کر فیصل نے محسن کو باہر بھجوانے کی تیاری مکمل کی اور اسے بیرون ملک بھجوا دیا اور خود پاکستان میں ہی ٹھہر گیا۔ محسن کو بیرون ملک کوئی خاص دشواری پیش نہ آئی کیونکہ اس کی بھابھی وہاں موجود تھی۔ اسے وہاں ملازمت تو نہ ملی، لیکن ایک پاکستانی بزنس مین کے ساتھ کام ضرور کرنے لگا۔ اس کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے اور اس کی بھابھی کی خواہش تھی کہ کوئی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے تاکہ اسے وہاں کی شہریت مل جائے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے ایک پاکستانی لڑکی سے اپنے دیور کی شادی کر دی۔ محسن کی بیوی بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، اسے اپنے خاوند سے بھی بہت پیار تھا، لیکن دوسری طرف محسن کی ماں اپنے بیٹے کو پاکستان میں شادی کے لیے بلا رہی تھی کیونکہ اس کا باپ اپنی زندگی میں اپنے آبائی علاقے میں اس کا رشتہ طے کر چکا تھا۔ اب وہ گھرانہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ادھر ابھی محسن کو شہریت میں ملنے میں کچھ 6 ماہ باقی تھے، مگر لڑکی والوں نے اس کا در مجبور کیا کہ ماں نے بیٹے سے کہا تم سب چھوڑو اور پاکستان آ جاؤ۔ بالآخر محسن نے ماں کے حکم کے آگے سر جھکا لیا اور پاکستان واپس آ گیا۔ اس کی ماں، بہن اور بھائی بہت خوش تھے۔ اس کے آتے ہی وہ اس کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب محسن دلہن بیاہ کر گھر لے آیا۔ دلہن کا نام جمیلہ تھا۔ جمیلہ کے خاندان کے متعلق سننے میں آیا تھا کہ بہت خوشحال اور امیر لوگ ہیں، مگر دور کے ڈھول سہانے کے مترادف جمیلہ توقع سے کم جہیز لائی اور اس کی ماں نے اس کے ساتھ 10-12 سال کی لڑکی بطور نوکرانی بھیج دی تھی۔ شادی کو کئی مہینے گزر گئے مگر جمیلہ نے بہوؤں والا کوئی کردار ادا نہ کیا۔ وہ دوپہر کے بعد بیدار ہوتی، خاوند بازار سے ناشتہ لے آتا یا نند بنا دیتی، اس طرح رات ہو جاتی اور دوسرے دن پھر یہی سلسلہ ہوتا، مگر ساس نے کبھی بہو کو کسی قسم کی سرزنش نہ کی۔ جمیلہ کی عادت تھی کہ
वो दिन में कई बार फ़ोन पर अपनी माँ से बात करती थी। रात भर शौहर के साथ शॉपिंग और घूमना फिरना इसका मामूल था। ताज्जुब उस वक्त हुआ जब एक दिन जमीला की माँ आई और उसे अपने साथ चलने को कहा। इसकी सास, नंद और जेठ सभी हैरान थे। शौहर ने जाने से मना किया, मगर दोनों माँ बेटियां वापस चली गईं। जाती हुई जमीला के चेहरे पर हैरानी के आसार जरूर थे, मगर माँ के हुक्म पर इसके साथ चली गई। चंद दिन बाद सास बहू को लेने आ गई तो जमीला की माँ ने अपनी बेटी को भेजने से साफ इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद माँ बेटा दोबारा उसे लेने गए, मगर उन्होंने फिर साफ इनकार कर दिया कि हमने अपनी बेटी को इस घर में नहीं भेजना। इन्होंने इसकी वजह मालूम करना चाहिए तो पहले टालते रहे, फिर कहने लगे जिस घर में नंद और सास की चलती है, हमारी बेटी वहाँ कैसे रह सकती है। हर वक्त इसे जहेज का मलाने के ताने दिए जाते हैं और सुबह सवेरे इसका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया जाता है। ये सुनकर हक्का बक्का रह गए और कस्में उठाने लगे। जमीला ने कमरे में आते हुए अपनी माँ की गुफ्तगू सुन ली थी। इसने माँ से कहा, आपको ये सब बातें किसने बताई हैं? तो वो बोली, तुम्हारी खादमा ने। अब जमीला की सास को सारी बात समझ आ गई कि इसके हंसते बसते घर को जहन्नम बनाने वाली ये खादमा है, जिसे घर के काम काज के लिए रखा गया था। जमीला ने कहा कि मुझे महसूस होता है कि ये लड़की मेरी अम्मी के कान भरती रही है और अम्मी ने भी मुझसे पूछे बगैर इसकी बातों पर एतबार कर लिया। ये सारी गलतफहमी है जो दोनों खानदानों के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है। अब आप आ जाएं, मैं चंद दिनों बाद अपने घर आ जाऊंगी। इस वाक्य से अंदाजा होता है इस लड़की ने एक हंसते बसते घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर जमीला की माँ भी बात की तह तक पहुंचकर ही फैसला करना चाहिए था। उम्मीद है अब तक जमीला अपने घर चली गई होगी।